پوری نہ ہو پھر بھی دعا سے ذخیرہ ہو جاتی ہے. دعا کے بارے میں ہے کہ دعا مخ العبادہ، عبادت کی جان ہے اور مرکز ہے اور مین ہے. دو چیزیں ایسی ہیں جو تقدیر کو تبدیل کر دیتی ہیں. تقدیر آپ کی لکھی ہوئی ہے لیکن دو چیزیں آپ کی تقدیر کو تبدیل کر دیں گی، ایک دعا اور دوسرا صدقہ. کیا اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ دعا آپ کس ٹائم پہ مانگیں، کس وقت مانگیں، زیادہ قبولیت کے چانس. دعا ہر عبادت کے بعد مانگنے قبولیت کی زیادہ چانس ہے. بارش برس رہی ہو قبولیت کی زیادہ چانس ہے. اذان اور اقامت کے درمیان دعا مانگی جائے اس قبولیت کی زیادہ چانس ہے. جمعے کے دو خطبوں کے درمیان دعا مانگی جائے اس کی قبولیت کے زیادہ چانس ہے. کہا جاتا ہے کہ 4 مواقع ایسے ہیں کہ جہاں دعا ضرور قبول ہوتی ہے. ایک یہ ہے کہ جب خانہ کعبہ کا دروازہ کھلا ہوا اور آپ کی نگاہ پڑے اس پر، دعا جو بھی مانگے قبول ہوگی. دوسرا جب باپ بیٹے کی طرف پیار اور محبت سے دیکھے، ڈرانے کی غرض سے نہ دیکھے، ڈانٹنے کی غرض سے نہ دیکھے، نافرمانی کرنے کی غرض سے نہ دیکھے، پیار اور محبت سے باپ کی طرف دیکھے اور دعا مانگے تو وہاں بیٹے کی دعا قبول. تیسرا جو ہے ماں کی دعا بیٹے کے حق میں. چوتھا جب نکاح ہو رہا ہو، شادی کی تقریب ہو، بشرط ہے کہ شادی کی تقریب ڈھول ڈمکے والی نہ ہو، نافرمانی والی نہ ہو، خدا سے دوری والی نہ ہو. صحیح، یہ نہ ہو کہ وہاں موسیقی چل رہی ہو، شراب چل رہی ہو کہ بھائی جی شادی کی تقریب ہے اس میں دعا بڑی قبول ہو جائے گی. یہ وہ جو مذہبی طریقے سے رسم و رسومات ہو اور اسلامی طریقے سے ہو، وہاں دعا مانگی ہے کہ دعا ضرور قبول ہوگی. ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کہ یا ابن رسول اللہ میری دعا قبول نہیں ہوتی. امام نے فرمایا کہ دعا سے پہلے بھی درود پڑھا کر اور دعا کے بعد بھی درود پڑھا کر. دعا سے پہلے اور بعد میں درود پڑھے گا تو دعا تیری ضرور قبول ہو جائے گی. کہا مولا اس کی کیا دلیل؟ کہا یہ جو درود ہے یہ قبول شدہ دعا ہے، قبول شدہ دعا ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ دعا کا پہلا ایسا قبول شدہ ہو، آخر قبول شدہ ہو، درمیان میں قبول شدہ نہ. بس دعا ضرور جو ہے وہ مانگا کریں اور دعا کو روٹین نہ بنائیں، مقصد کے تحت مانگیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں ان کی دعائیں ضرور قبول ہوتی. ایک جو اس کا دل ٹوٹ گیا، جس آدمی کا دنیا سے نا امید ہو گیا، اس کی دعا ضرور قبول ہوتی. دوسرا کون سا آدمی؟ بیمار آدمی، اس کی دعا قبول ہوتی. بیمار آدمی کے پاس جائیں، اس سے دعا کروائیں آپ جو ہے، اور اس کو کہیں دعا کریں. وہ ممکن ہے آپ کو کہے کہ یہ میری قبول ہوتی تو خود میں ٹھیک ہو جانا، یہ کہے گا وہ، لیکن اس کی دعا آپ کے حق میں قبول ہو جائے گی. اور بیمار جو ہے، بیماری بھی خدا کی طرف سے رحمت ہے. بعض کا چھوٹی بیماری بڑی بیماری سے انسان کو بچا دیتی. کس طرح رحمت ہے بیماری؟ کہ امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ان المرض لا اجر فیہ ولکنہ خطا للسیئات یخطھا خط الاوراق. بیماری میں کوئی اجر نہیں ہے، لیکن یہ بیماری آپ کے گناہوں کو اس طرح جھاڑ دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، جس طرح خزاں میں پتے درخت کے گرتے ہیں. یخطھا خط الاوراق، اس طرح گرا دیتے ہیں، گناہوں کو اس طرح جھاڑ دیتی ہے، بیماری ختم کر دیتی ہے جس طرح پتے خزاں میں گرتے ہیں اور درخت بغیر پتوں کے رہ جاتا ہے. بشرط ہے کہ اس بیماری میں انسان خدا کو یاد کرے. لوگ مختلف ہیں، بعض لوگ بیماری کی حالت میں خدا کی طرف پلٹتے ہیں، بعض زیادہ نافرمان ہو جاتے ہیں. لیکن خدا کا ہر حالت میں شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ آپ کو چھوٹی بیماری لگی، بڑی بیماری سے بچ گئے، اور خدا سے آپ سے چھوٹی نعمت چھینی ہے لیکن اس سے مقابلے میں بڑی نعمت آپ کو دینے والا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی مسجد میں سے نکلا تو جوتا اس کا غائب تھا. اور پاکستان میں، اسلامی ملکوں میں یہ بڑی بیماری ہے جی، مسجد میں جوتے غائب ہو جاتے. میرے یہاں سے غائب نہیں ہوا، اور مجھے پتہ بھی ایک آدمی کو میں دیکھے بھی اس کی پہنے ہوئی نا، تو میں نے نہیں کہا کہ چل چھوڑ، شاید بھول گیا ہو بیچارہ، کوئی مسئلہ نہیں. اور یہ ہوا کہ ایک پہلی دفعہ اس طرح ہوا، رمضان میں میرے جوتے گم ہوئے، دوسرے آئے اس کی جگہ، محرم میں وہ دوسرے بھی لے گئے.
میں نے یہاں رکھے ہوئے نا کیونکہ وہ بعض کا برف جو ایسے بڑے بوتے پہننے پڑتے ہیں نا تو کہیں تقریب میں جانا ہوتا ہے تو اسپیشل جوتے رکھے ہوئے ہیں. تو وہ جو ہے وہ جو جوڑ تھا یہ بھول کے محرم میں ایک لے کر کے تبدیل کیا اس نے, محرم میں نئے لے کے پرانے چھوڑ گئے, اور رمضان میں جو ہے وہ نئے لے کے پرانے میں چھوڑ گیا, محرم آیا وہ پرانے بھی لے گیا آثار بھی چھوڑ. اور یہ دیکھیں نا کتنا ظالم ہے چور بھی, بھائی نمازی تمہیں ملے اور کوئی نہیں ملا تمہیں, اور جاؤ بڑی بڑی بلڈنگوں میں جی شرابی کو ابھی ان کے جوتے چراؤ جی انہیں اتارتے ایسا ہے. تو کہیں اور سے جوتے ڈھونڈو. یہاں شاہ صاحب ادھر آ جائیں, ادھر آ جائیں, انشاءاللہ آپ کی شادی کی دعا بھی کرنی ہے انشاءاللہ کرا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ. صلوات پڑھیں. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجنا. جوتے جو ہے نمازیوں کو چلاتا ہے. وہ نمازی بیچارے اکثر غریب لوگ ہوتے ہیں, پرانے جوتے ان کے زیادہ نئے یا مہنگے نہیں ہوتے, وہ بھائی جو امیروں کو چلاؤ جا کر نمازیوں کو چلاتے ہیں. ہمارے ایک دوست کہتے تھے جوتی اگر بچنا چاہتے ہیں, جوتی نہ جب کی چوری ہو تو آپ کریں اس کے جو 2 جوتے ہیں نا ان کو مختلف جگہ پر رکھیں. لیکن بعض کا ایسا لیکن بعض کا یہ ہے کہ وہ بعض کا جانا نا بعض تو وہ ایک جوتا ایک ادھر رکھ دینا, دوسرا کدھر رکھ. اچھا جی, انہوں نے یہ کلیہ یہاں سے استعمال کیا. اور بعض جو چور ہوتے ہیں نا وہ تھوک کے حساب سے چوری کرتے ہیں, وہ پھر نہیں دیکھتے کہ جوتا کہاں پڑا ہوا ہے, وہ ساری اٹھا کر لے جاتے کٹھے ہی. یہ جو ہے وہ اس میں آپ نہیں بچ سکتے. میں عرض کر رہا تھا کہ آدمی جو جوتا اس کا گم ہو گیا تو اب ظاہر ہے جوتا گم ہوا تو گھر تک پیدل جانا پڑے گا, بغیر جوتے کے جانا پڑے گا. بڑا پریشان ہو گیا, ٹینشن, خدایا تو نے میرے ساتھ کیا کہ تیرے گھر میں آیا تھا حاصل کرنے کے لیے, حاصل تو نہ ہوا, دینا ہی پڑ گیا جی. تو نکلا باہر پریشان تھا تو سامنے سے دیکھا کہ ایک آدمی اس کے 2 پاؤں ہی نہیں تھے. شکر کیا خدا کی بارگاہ, خدا تو کریم ہے, میرے تو جوتے لیے ہیں تو نے, میرے تو جوتے نہیں ہیں, یہ تو وہ ہے جس کے پاؤں بھی نہیں ہیں. یہ بعض کا ایک نعمت آپ سے چھینتی ہے نا تو خدا کا پھر بھی شکریہ ادا کریں کہ آپ کے پاس کوئی ہے, اس کے علاوہ کئی اور سی نعمتیں ہیں جو خدا نے آپ کو دی ہوئی ہے, اور وہ نعمت بھی چھن گئی ہے اس میں بھی کوئی مصلحت ہوگی. بے شک. میں ایک دفعہ یہاں ایک مومن آیا تو بڑا پریشان تھا جی, بڑا ٹینشن کا شکار تھا. میں نے کہا شاہ جی کیوں پریشان ہے جی؟ اجی میری نماز قضا ہوگی. میں اسی بیچ کوئی بہتری نہیں, اور چھٹو مولوی صاحب نماز قضا ہوگی اس پہ کڑی بہتری نہیں. میں نے کہا اسی میں بہتری ہوگی کہ آپ شاید مغرور ہو گئے ہوں گے کہ میری نماز کبھی قضا نہیں ہوئی, میں خود ہی ہوں سب کچھ. خدا نے آپ کو دکھایا نہیں, یہ نماز بھی پڑھ رہے ہو, میری طرف سے توفیق حاصل ہے, اس وجہ سے تمہاری نماز جو ہے نصیب ہوئی ہے. بس خداوند تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل ما یعبؤ بکم ربی, خدا تمہاری طرف توجہ نہ کرتا جب تمہاری دعائیں نہ ہوتی. اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کوئی مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں, کوئی مرتبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں, کوئی اعزاز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ دعا کو وسیلہ قرار دیں. اور دعا میں ایک اور چیز بھی ہے ضروری کہ آپ وسیلہ بنائیں. وسیلے کے بغیر دعا کے کم چانس ہوتے ہیں قبول. اور وسیلہ کس کا بنائیں, اور وسیلہ بھی ہر وسیلہ نہیں بنانا آپ نے, وہ وسیلہ جس کے بارے میں آرڈر ہوا ہے, وہ وسیلہ جو پیغمبر نے بنایا, وہ وسیلہ جو اوصیاء انبیاء نے آئمہ نے بنایا. اس میں کون سا وسیلہ ہو سکتا ہے؟ قرآن کا وسیلہ ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے جی, خود اسماء حسنہ کا وسیلہ ہو سکتا ہے, پھر نبی پاک کا وسیلہ ہو سکتا ہے, امام علی کا وسیلہ ہو سکتا ہے. اور نبی نے ہمیں تربیت دی ہے, ہمیں سکھایا ہے کہ امام علی کا وسیلہ ہوگا تو دعا آپ کی ریجیکٹ نہیں ہوگی. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اور ہمیشہ اللہ کے رسول امام علی کا وسیلہ بناتے ہیں. ایک دفعہ علی علیہ السلام آئے اللہ کے رسول کی خدمت میں کہ میرے لیے دعا کریں. تو اب صحابہ پریشان تھے کہ آج کس کا وسیلہ بنائیں گے, دعا خود کر رہے ہیں, اپنا دے نہیں سکتے, علی جو ہے ان کے لیے دعا کر رہے ہیں, ان کا بھی دے نہیں سکتے. تو پیغمبر نے فرمایا کہ یا اللہ بحق کے علی, کہ خدایا علی کا تجھے واسطہ, علی کا تجھے وسیلہ, علی کو صحت یاب بنا. وسیلہ خدا کی بارگاہ میں ضروری ہے, لیکن وہ وسیلہ ہونا چاہیے جو کہ خود خدا نے بتایا ہے, قائم آکار نے بتایا, تب وسیلہ جو ہے وہ آپ کو کسی مقصد تک پہنچائے گا. دیکھیں نا, یہ گاڑی بھی آپ کا وسیلہ ہے, لیکن گاڑی وہ ہونی چاہیے اس میں پٹرول ہو, یہ خود چلتی ہو.
گوشن ہو جی ڈرائیور صحیح گوشن بھی ہو ساتھ ہاں جی وہ نہ ہو کہ جو ہے وہ گاڑی جو ہے پاس ہی نہ ہو جی تو وہ خود اس کا چلنا جو میں آپ کو کہاں کس طرح پہنچائی ٹھیک ہے خود اس کا ٹائر ہی نہیں ہے وہ کہاں آپ کو کہیں پہنچائے وسیلہ وہ خدا کی بارگاہ میں لے جائیں جو آپ کو پہنچا سکتا ہو اور خدا نے کیا ہوا ہم تک پہنچنے کے لیے وسیلہ اختیار کیا قل هو اللہ احد کہہ دے کہ اللہ ایک ہے حالانکہ اللہ کہہ سکتا تھا احد سے شروع کرتا لیکن ہمیں درس دیا ہے میں تم تک پہنچنے کے لیے وسیلہ بنا رہا ہوں تم بھی چاہتے ہو مجھ تک پہنچو تو کیا ہے وسیلہ اختیار کرو اور بعض کو خدا ہمیں وسیلہ بناتا ہے ٹھیک ہے جی غریب کی مدد کرنی ہے خدا خود کر سکتا ہے صحیح خدا ہمیں وسیلہ بناتا ہے ہمیں آرڈر کرتا ہے کہ اس کو مدد کرو تم یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ میں غریب تک پہنچنے کے لیے تمہیں وسیلہ بنا رہا ہوں تمہیں بھی چاہیے کہ مجھ تک پہنچنے کے لیے کیا ہے کیا کرو وسیلہ تلاش کرو وسیلہ تلاش کرو ایک صلوات پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اگر چاہتے ہیں خدا کی بارگاہ میں ویلیو حاصل کریں مقام حاصل کریں منزلت حاصل کریں اس کا واحد طریقہ کہ دعا ہے اور پھر شیعہ پر خدا کا خاص کرم بے شک کیونکہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہم نے اپنے پروردگار سے کس طرح خطاب کرنا ہے کون سے لقموں سے کون سے القاب سے کیا طریقہ ہمیں آئمہ نے دکھا دیا یہ شیعہ کے پاس ہے بے شک ایسی دعا سکھا دی ہے جس میں کمی نہیں ہے دعائے کمیل ہے دعائے ابو حمزہ شمالی ہے دعائے جوشن کبیر ہے ایک ایک لفظ ایک ایک جملہ توحید سے بھرا ہوا ہے خدا کی صفات سے بھرا ہوا ہے ایسی ایسی صفات خدا کے بیان کر دی ہیں امام علی نے جوشن کبیر سے پیغمبر سے جو نقل کی دعا پیغمبر کی جوشن کبیر پہ امام علی نے نقل کی ایسی صفات بیان کر دی ہیں کہ جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے ان صفات کے متعلق اور یہ وہی آدمی یہ کلام کر سکتا ہے کہ جو خدا کے قریب ہے خدا کا خاص بندہ ہے خدا کی وحی اس پر نازل ہوتی ہے ورنہ کوئی اور آدمی کام جس طرح دیکھیں نا یہ دعائیں جو آئمہ کی ہیں نا یہ کوئی اس کو گھڑ بھی نہیں سکتا جس طرح قرآن کو گھڑ نہیں سکتا نا قرآن جیسی کتاب ان کو گھڑ نہیں سکتا ایک ایک جملہ یا امام حسین کی دعائیں عرفہ ہے اور خدا نے عجیب نصیب کیا ہے باپ بیٹے کو دونوں کی شہادت سجدے کیا اور دونوں کی شہادت کے بعد خدا کا کلام ہو رہا ہے جی فزت برب کعبہ کہ کامیاب ہو گیا کتنا عرفانی جملہ یہ بھی اور کس وقت ارشاد فرما رہے ہیں جس وقت کیا ہے فزت برب کعبہ جب سر میں ضربت لگی ہوئی ہے بتا رہے ہیں دنیا کو کہ جن لوگوں نے کہا تھا نا کہ نبی بیماری کی حالت میں نعوذ باللہ ہذیان کہہ رہے ہیں وہ سن لیں مجھے ضربت لگی ہے اور ضربت بھی معمولی نہیں ہے تلوار کی لگی ہوئی ہے اور وہ تلوار بھی معمولی نہیں ہے زہر میں بجھی ہوئی ہے لیکن پھر بھی میں اپنے پروردگار کو یاد کر رہا ہوں جب میں یاد کر رہا ہوں تو جس نے یہ کہا ہے نا نعوذ باللہ نبی کریم ہذیان کہہ رہے ہیں وہ مجرم ہے یعنی بیماری ہم پر غالب نہیں ہو سکتی بس میں عرض کر رہا تھا کہ دعائیں دعا میں ایک اور چیز بھی آپ خدمت میں عرض کروں سلام بھی فرمایا شروع کریں تلاوت سے ٹائم کتنا رہے گا 8 منٹ آئے سید ہشت کے داریم تلاوت تلاوت میں کو نہیں شما اذان میدن دیگه اذان میدن اذان میدن صلوات پڑھیں اذان میدن صلی علی محمد و آل محمد قاری صاحب کی صحت سلامتی کے لیے صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دعا آپ جو ہے ایک تو مسنون دعائیں ہمارے پاس میں دعا کمیل ہے دعا ابو حمزہ شمالی ہے جوشن کبیر ہے دعا عرفہ امام حسین کی یہ مسنون دعائیں اس کے علاوہ دعا اللہ سے کلام ہونا ہے ہم کلام ہونا ہے بات کرنا ہے اس میں شرط نہیں ہے کہ آپ کوئی خاص زبان اختیار کریں جو بھی زبان آپ بولیں گے نا اپنے پروردگار سے بات کریں گے وہ سن رہے ہیں لیکن اس میں زیادہ امپورٹنٹ دل ہے زبان اس میں امپورٹنٹ نہیں ہے
جس انداز میں بات کریں گے خدا قبول کرے. وہ موسیٰ علیہ السلام کا وہ گڈیریا وہ ایک دفعہ وجد میں آیا, صحیح, وہ بیٹھا ہوا تھا دریا کے کنارے, بکریاں چرا رہا تھا, تو اللہ کا عشق دل میں ابھرا. وہ عاشق تھا لیکن اس کو اس طرح کی معرفت نہیں تھی جس طرح موسیٰ کو تھی یا جس طرح احمد تار کو. اس نے کہنا شروع کر دیا, خدایا یہ پیاری چرگاہ ہے, میری بکریاں تیری بکریاں نہیں, کاش کی تیری بکریاں بھی ہوتی, مل کر یہاں چلاتے, یہاں میں بیٹھتا, تیری خدمت کرتا, تیرے بالوں میں کنگھی کرتا, تیرا خیال رکھتا, تجھے آج کے الفاظ میں مساج کرتا, پاؤں دباتا. موسیٰ علیہ السلام سن رہے تھے, سن کر غصے میں آ گئے, کیا ہے تو شرک کر رہا ہے, خدا تو جسم نہیں رکھتا, تو شرک کر رہا ہے, خدا کی بکریاں کہاں سے ہو سکتی ہیں جس طرح تیری ہیں تو ساری بکریاں خدا کی, جس طرح تیری ایسے نہیں ہو سکتی. لیکن باادب تھا, عاشق تھا, باادب تھا, رو گیا, تھوڑا سا فاصلہ اس نے لے لیا, جھگڑا نہیں کیا موسیٰ سے کہ اللہ کے نبی صحیح کہہ رہے ہوں گے, فوراً وہی نازل ہوگی, عام نبی نہیں ہے, موسیٰ نبی ہے, کلیم اللہ ہے, کوئی طور پر ملاقات کے لیے جانے والا ہے, ہم کلام ہونے کے لیے والا ہے. 40 رات خدا نے اس کو اپنے پاس بلایا, مختص کیا ہے اپنے کلام کے ساتھ. اولو العزم نبی ہے, صاحب کتاب ہے, بے شک, اور وہ نبی ہے جس کا سب سے زیادہ تذکرہ قرآن میں آیا ہے. اس کو جھڑک دیا خدا نے, کس کے لیے؟ ایک اپنے عاشق کی وجہ سے. کہا موسیٰ وہ تیری طرح معرفت نہیں رکھتا, لیکن وہ جو اس کا علم تھا, جو اس کی معرفت تھی, جو اس کا انداز تھا, اس نے صحیح کیا ہے, جاؤ اس سے معافی مانگ اور اس کو دوبارہ بلا. کیا ہو گیا موسیٰ تجھے, میں نے بھیجا لوگوں کو مجھ سے ملائے, تو را فرستادی بدیم کے فاصل کنی نہ واصل, کہ تجھے اس لیے بھیجا ہے کہ تو لوگوں کو مجھ سے ملائے, اس لیے نہیں بھیجا کہ لوگوں سے مجھ سے جدا کر دے. دیکھنا یہ ہے کہ آپ کی بات جو خدا کی بارگاہ میں نکل رہی ہے, جو دعا ہو رہی ہے, جو خدا کو آپ پکار رہے ہو, کہاں سے نکل رہی ہے, یہ امپورٹنٹ ہے. یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ الفاظ آپ کے کیا ہے. خدا کے ہاں خدا دلوں کو جانتا ہے, دلوں کے حال جانتا ہے, اس کو دیکھتا ہے کہ وہ کہاں, وہ کس قسم کا ہے, کہاں سے آواز نکل رہی ہے, کس انداز سے نکل رہی ہے, دکھلاوے سے آ رہی ہے, خلوص سے, تے دل سے آ رہی ہے, یا صرف زبان پر ہے. اگر تے دل سے نکل رہی ہوگی آپ کی دعا, تو دعا آپ کی قبول ہو جائے گی. اس کا بہترین درس دیا ہے امام حسین نے, جی, اور لمحہ بلمحہ دعا کر. اور آخری جملہ بھی امام کا اپنے پروردگار سے ہم کلام. اور پھر امام نے جو دعا کی ہے نا, نہ فقط زبان سے کی بلکہ عملی طور پر دعا کی امام حسین, خدا کی بارگاہ میں ہم کلام ہوئے. بڑی بڑی قربانیاں دینے کے بعد, بڑی بڑی فداکاریاں کرنے کے بعد, پھر بھی کہہ رہے خدایا یہ قلیل سی قربانی. جس طرح بی بی زینب آئی اپنے بھائی کی لاش پر 11 محرم کو, پتہ کیا کہا, کوئی فخر نہیں کیا, کوئی تکبر نہیں کیا. کیا فرماتی ہیں, لاش کے قریب آ کر کہتی ہیں, اللہم تقبل منا ھذا قربان القلیل. اس لیے تو ہم کہتے ہیں نا امام حسین کی قربانی حضرت ابراہیم اور اسماعیل سے بھی والا تھا. جب حضرت ابراہیم لائے نا بیٹے کو اسماعیل کو مینا کے میدان میں, مینا کے میدان میں, ہم نہیں کہتے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کم ہے, بہت بڑی قربانی ہے, لیکن حسین علیہ السلام کی قربانی کے مقابلے میں کم ہے, ورنہ قربانی بہت بڑی ہے. حضرت جو ہے وہ ذبیح عظیم کا آگے ذبح عظیم کے مرتبہ ملا. جی, میدان میں لائے حضرت اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے. تو بیٹے نے 3 باتیں کی ہیں اپنے باپ سے. کہا کہ بابا آپ باپ ہیں, میں جوان بیٹا ہوں, مجھ سے محبت کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں, تو شاید آپ اپنی قربانی میں آخر تک نہ پہنچ سکیں, مکمل نہ کر سکیں اس کو. کیا کریں, اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دیں. باپ ہے نا, شاید برداشت نہ کر سکے, پٹی باندھی. کہا اور کیا ہے بیٹا, کہا دوسرا یہ ہے کہ میں جوان ہوں, آرزو رکھتا ہوں, جوانی مجھ پر غالب ہے, ممکن ہے چھری کو دیکھ کر بھاگ نکلوں, فرار کر جاؤں,
میرے پاؤں باندھ دیں. کا تیسری کیا وصیت ہے؟ کہا یہ ہے کہ میری ماں مینا میں موجود ہے، ممکن ہے اس کو خبر ہو جائے، وہ آ جائے اور آپ کے کام میں مانے ہو جائے، آپ کو روک ڈالے، رکاوٹ ڈالے. لہذا آپ کیا کریں؟ اسے میدان مینا سے دور کریں. لیکن امام حسین علیہ السلام اس کے مقابلے میں شہزادہ علی اکبر کو جب بھیج رہے ہیں، آنکھوں پر پٹی بھی نہیں باندھی، بیٹے کے پاؤں بھی نہیں باندھے، اور ماں کو میدان کربلا سے نہیں کیا. بس اگر آپ چاہتے ہیں معرفت سیکھیں، عرفان سیکھیں، اللہ سے ہم کلام ہونا سیکھیں تو اہل بیت سے سیکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. اللہم